بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون الرشید ساتواں عباسی خلیفہ جو اسلام میں فرقہ وارانہ دشمنی کو ختم کرنے اور اپنے رعایا پر ایک اقلیت پسند مسلم عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش کے لیے جانا جاتا ہے۔ مامون الرشید کا پورا نام ابوالعباس عبداللہ المامون ابن ہارون ہے۔ وہ ہارون کے بعد دولت عباسیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے، جس نے اپنے عہد میں حاتم کی صحابت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سلطنت بغداد پر جلوہ افروز لیے شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا بیٹا تھا، جو ایک قابل فوجی جرنیل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک دن شہزادہ عباس جنگل میں شکار میں مصروف تھے کہ شکار کے دوران ان کی نظر ایک نہایت حسین و جمیل عورت پر پڑی، جو دریا سے ایک گڑھے میں پانی بھر رہی تھی۔ شہزادہ عباس اس عورت کی طرف آگے بڑھا اور پوچھا، تم کون ہو اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگل کے سوا کچھ نہیں، حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادے نے جو ہی بات مکمل کی تو دیکھا کہ غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کے سوال حقارت سے ٹکرایا اور آگے بڑھے۔ شہزادے عباس کے سر پر باپ کی عظیم و شان حکومت کا جن سوار تھا۔ اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ اس مغرور عورت کا پتہ لگاؤ، اس کے حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور آ کر خیمے میں خاموش بیٹھ گیا۔ شہزادہ عباس آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا اور پریشانی کی حالت میں کبھی خیمے کے اندر جاتا اور کبھی باہر، کہ اس دوران ان کا ایک خادم حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور، آپ نے جس عورت کا نام پتہ معلوم کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا نام مغیرہ بنت ازدار ہیں۔ وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین ابن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ ان کے ورثاء میں اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ خادم نے اپنا سر جھکا کر کہا، حضور، ہم نے جب نکاح کا پیغام اس مغرور حسینہ کو دیا تو یہ نکاح کا پیغام اس کے واسطے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا ہے، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہیں، لیکن عباس یہ یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا تو صبح صادق البرامکا کی بربادی کا نوحہ کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر مغیرہ نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر میں فجر کی نماز پڑھی اور ساتھ لیٹا اس کا چھوٹا بچہ جب اس نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس دوران شہزادہ عباس کا قاصد پیغام لے کر آیا۔ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان و مال خاک میں ملا دے گا، یہ مکان ضبط کی جاتی ہے اور آپ کو سورج نکلنے تک کی مہلت دی جاتی ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر اب دیدہ ہوئی اور دروازے کے پاس آ کر قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو نہ بھولے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اس ایک بے گناہ قتل نے البرامکا کو 2 دانوں کا محتاج کر دیا تھا، لیکن برام کی بیویاں ظالم عباسیاں کو جس تحمل کے ساتھ برداشت کرتی آئی ہے، تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اتنا کہہ کر مغیرہ نے ایک سفید چادر سر پر ڈالی اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مکان سے نکل گئی۔ وقت گزرتی گئی اور مامون کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ 2 صدی ہجری اپنی اختتام کے قریب تھی۔ مامون رشید کا دربار گرم تھا۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین تھا۔
عمراء وزراء خاموش بیٹے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں رات کو شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ دربار شاہی میں مغیرہ حاضر ہوئی اور کہا، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو، لیکن مامون الرشید ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کی تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کرا دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کی موجودگی میں ان سے بات کر سکتا۔ مامون الرشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ عورت ہنسی اور ہنس کر کہا، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹا ہے۔ یہ سن کر مامون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون الرشید کا لڑکا ہے اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دن میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ البرامکا کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہیں کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پر متعجب ہوئے اور کہا، یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہیں، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا کہ اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے، یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلوں کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اس وقت 5 تیلی اشرافیوں سے بری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون الرشید نے مغیرہ کے قدم میں ڈال دیے، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔